السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان، کیسے ہیں آپ سب؟ اور جناب کیسا موسم ہے؟ ہمارے ہاں تو بارشیں ہو رہی ہیں اور اس وجہ لاہور کا موسم بہت ہی آج کل چل رہا ہے خوشگوار اور بہت ہی مزے کی تھی۔ صبح ٹھنڈی ہوا میں ہاسپٹل گئی تو بلکہ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا بندے کو جیسے سردی فیل ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کی ہوا تھی اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا باہر نکل کے۔ آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے احادیث نبوی، اور جو ہے نا پچھلے دنوں ایک واقعہ دیکھا تھا میں نے میڈیا پہ کہ ایک دو لوگ تھے جنہوں نے اپنا والد اپنے لیڈر کو کہا کہ یہ جو ہے نا ہمارا والد ہے اور ہم اپنے والد کے نام کی جگہ اس کا نام لکھوانا چاہتے ہیں، اور وہ باقاعدہ نادرا میں پہنچے اور میڈیا میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا اس نام سے پکارا جائے۔ تو وہ چیز تو کافی دن پہلے میں نے دیکھی تھی، لیکن یہ حدیث میں نے کل پڑھی اور میں پڑھ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہکا بکا رہ گئی کہ جو ہے نا یہ کس قدر یعنی بڑا گناہ تھا۔ یہ چیز تو ویسے ہی مطلب ہمیں دیکھ کے تو بہت بری لگی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا، دیکھیں آپ کے والد کا آپ کی والدہ سے کیسا تعلق بنتا ہے تب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو بولیں کہ میرا یہ باپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ تو کوئی آپ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، اس کی پاک دامنی پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو آج جو ہے نا اتفاق سے یہ میری نگاہ سے یہ حدیث گزری تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ضرور آپ لوگوں کے گوش گزار کروں، تاکہ جو ہے ہم جو مطلب جذبات میں آ کے جو اپنی غلطیاں کر رہے ہیں نا اس سے ہم باز رہیں، اور اللہ پاک ہمیں ہمارے ایمان کے اوپر جو ہے نا ہماری موت کا سامان کرے اور اللہ ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جس کو پسند کرتے ہیں ضرور کریں۔ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ میں اس کی عزت اپنے باپ کی طرح کرتا ہوں، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کسی بھی بزرگ کو ہم اپنے والد کی جگہ اگر عزت دیں تو یہ بالکل بھی بری بات نہیں ہے، لیکن کسی کو یہ کہنا کہ میں آپ کے اپنے باپ کے خانے سے باپ کا نام ہٹا کے اس کا لکھوا دوں تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ یہ نہ صرف نا انصافی ہے آپ کی والدہ کے ساتھ، بلکہ جو ہے نا یہ کفر ہے۔ جی، تو میں بات کر رہی تھی کہ یہ کفر ہے، اور اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر اپنے والد کی بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اللہ پاک نے یہ دیکھیں کس قدر جو ہے نا اس کے اوپر سختی برتی ہے۔ بعض ٹائم آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ جب کراچی چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں زبان جو ہوتی ہے نا پنجابی، جیسے ہم پنجابی لوگ ہیں تو پنجابی بہت ساری زبان بولتے ہیں، لیکن یہاں پر جو جب وہ اپنے علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی کاسٹ کچھ اور ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ اپنی کاسٹ کچھ اور بتاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو بتانا، کسی اور کو اپنا باپ بتانے کو برا کہا ہے، اور نہ بلکہ اپنی قوم جو آپ کی قوم ہے اور آپ کسی اور کا قوم کے میں سے اپنا تعلق بتائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جہنمی قرار دیا ہے۔ یعنی جو جس قوم میں، جس خون میں جو آپ کی پہچان ہے نا، آپ کو وہ اپنی پہچان ٹھیک بتانی ہے، آپ نے غلط نہیں بتانی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مختلف ذاتیں قومیں یہ اسی کے رنگ ہے، یہ اسی نے پیدا کیے ہیں، اور اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے اچھا یا برا ہونے کا تعلق اس کی قوم یا ذات سے نہیں ہوتا، ہر قوم میں انسان اچھے یا برے پائے جاتے ہیں، اس لیے اپنی ذات یا اپنی قوم کو کمتر جان کے اپنی نسبت کسی اور
قوم کی طرف کرنا یہ بھی برا ہے، اور اپنے والد کی جگہ کسی اور شخص کو اپنا والد بتوانا یہ تو بہت ہی زیادہ برا ہے۔ اسی لیے نا دیکھیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو اس بچے کی ولدیت میں بھی اصلی باپ کا نام ہی لکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر جو ہے خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے تو دوسری شادیاں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کی ولدیت کے خانے میں اب دوسرے باپ کا نام لکھو، یا خاتون جو ہے وہ اس کے خاوند کا انتقال ہوا تو آگے جو بچے ہیں اس نے اپنے دیور سے شادی کر لی تو وہ باپ کی جگہ جو ہے نا چچا کا نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ باپ کے جو خانہ ہے نا اس میں اسی کا نام لکھنا چاہیے جو کہ اس کا اصل والد ہے، اور جو ہے نا اس سے پرہیز کرنا چاہیے کسی اور کا نام لکھنے سے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے لوگ غلام ہوں گے۔ سبحان اللہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے لوگ غلام ہوں گے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں جو ہے نا ہمارے گمان ہیں، ہمارے جو ہے نا بڑے فخر ہیں کہ ہم امیر ہیں اور ہم بڑے جو ہے نا پیسے والے لوگ ہیں، اور ہماری تو جناب ویلیو علیحدہ ہے، اور ہم تو جناب وہ کپڑا پہنتے ہیں کہ جس میں کلف لگا ہوا ہے اور ہماری گردنوں میں بھی سریا آیا ہوا ہے، اور ہم بڑے جو ہے نا مغرور ہوتے ہیں جب اللہ ہمیں 4 پیسے اضافی دے دیتا ہے، یا ہمیں عہدوں کا بڑا غرور ہوتا ہے کہ ہم تو اس گریڈ کے افسر ہیں، اور جناب ہم تو بیوروکریٹ ہیں، اور ہم تو سیاستدان ہیں، اور ہم تو وزیر اعظم ہیں، ہم تو جناب وزیر ہیں، مشیر ہیں۔ تو بڑے ہمارے جو ہے نا نخرے ہیں، اور لیکن یہ جو عہدے ہیں، یہ جو دولتیں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا میں رہ جانے والی ہیں، اور جیسے ہی ہمارا انتقال ہوتا ہے نا سب سے پہلے لوگ ہمارے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، اور آپ کی تمام دولت جو ہے اس کو بانٹنے کے لیے آپ کے اولاد اور آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ پھر پیچھے ان چیزوں کو لے کے خوب لڑ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ادھر رہ جاتی ہیں، یہ اس کا اگلے جہان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے آپ کے ساتھ وہی چیز جانے والی ہے جو یہاں پہ آپ نے حق حلال کا کمایا اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو وہی جو مال ہے نا وہ آپ کے ساتھ جانے والا ہے، اور وہی مال و دولت آپ کی اگلے جہان کی مال و دولت ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہاں پر جھوٹے غرور جو ہے نا وہ ساتھ نہیں جائیں گے، اور وہاں پر جو غلام ہوں گے، جو ادنا ہوں گے اس دنیا میں، جن کو لوگ ادنا سمجھتے ہوں گے، جن کی کوئی ضمانت قبول نہیں کرتا ہوگا، جن کو کوئی لوگ اپنے میں کوئی اہمیت نہیں دیتے ہوں گے، جو بالکل مطلب ہمارے معاشرے کی نظر میں گئے گزرے ہوں گے، تو اللہ کی نگاہ میں جو ہے نا ان کا مقام ہے، اور اللہ ان کو جنتوں کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو ایسے جو غلام ہیں وہ ہزارہ درجے ہم سے بہتر ہیں کہ جو ہے نا اللہ پاک انہیں جنتوں کے دروازے کھٹکھٹانے کی میں پہل کرنے کی اجازت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی جو ہے غلاموں میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے جو تکبر ہے نا ان سے انسان کو بچائے۔ اب ہم بات کریں گے اگلی حدیث کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تو وہ اسے طے نہیں کر سکے گا، اور جنت میں کمان کے برابر جگہ بھی اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ جنت کہتے ہیں کہ جنت کا جو کوڑے دان ہے نا وہ ہماری پوری دنیا سے بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں مری بہت خوبصورت ہے، سوات بڑا حسین ہے، کلام کی کیا بات ہے، پیرس چلے جاؤ، لندن کی تو پوچھو ہی نہ، اور سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ہے نا۔ ہم دنیا کی خوبصورتیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور آخرت کی جو خوبصورتی ہے
اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اس کا ہم شاید اس جہان میں رہ کے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی میں سوچنے بیٹھوں ہر اتنا بڑا درخت کے 100 برس جو ہے وہ اس کے نیچے چلتے ہی رہیں گے، اور جب تصور کرو کہ گھر جو ہے وہ موتیوں اور جواہرات کے بنے ہوں گے، وہ شہد کی نہریں، وہ دودھ کی لہریں، اور جس چیز کا ہم تصور کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے پیش فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو خوبصورت حوروں سے نوازے گا، عورتوں کو جو بوڑھے ہیں وہ وہاں پہ سب کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، یعنی خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں ہیں، اور خود اللہ کا دیدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جنت میں موجود ہونا جس میں جنتی ہوں گے، صحابہ کرام کا ہونا، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جہاں صحابہ کرام ہوں، تو وہاں اگر ہم لوگ بھی موجود ہوں تو اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ میں کہتی ہوں ہمیں چاہیے ہی کچھ نہیں ہے، اور پھر اللہ کی بے شمار وہاں پر نعمتیں اور بے شمار رحمتیں، اللہ پاک ہمیں اپنا دیدار کروائے، اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں صحبت جو ہے نا وہ عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں موقع دے کہ ہم دیکھ سکیں اما عائشہ کو، اللہ پاک ہماری ملاقات وہاں کرا دے اما خدیجہ سے، اللہ پاک ہماری ملاقات حضرت فاطمہ سے کروائے، اللہ تعالی ہمیں ان کی لونڈیوں میں، ان کی باندیوں میں رکھے، اللہ پاک ہمیں ان کے ملازموں میں کر دے، تو اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ چاہیے بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارا جو ہے نا راستہ سیدھا فرما دے، اور ہمیں اتنا اس قابل فرما کہ ہم وہاں ان کی غلام اور لونڈیاں بن کے رہ سکیں۔